آج دن ب دن انسان انسان کا قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، محلے دار کا قتل کر رہا ہے۔ وجہ پیسہ، زمین یا بنگلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز انسان کو دماغ دیا تھا، مگر انسان نے دماغ پر کام کرنا چھوڑ دیا اور انسان اپنے ہاتھوں سے زیادہ کام کرتا ہے۔ جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ دماغ سے سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ہاتھوں سے وہ نپٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سب دوستوں کو یہ علم ہے کہ کل شام کو بڈگام میں ایک فیملی پر حملہ ہوتا ہے اور دردناک حملہ ہوتا ہے، گھر توڑا جاتا ہے، گاڑیاں توڑی جاتی ہے اور 2-3 فیملی ممبر زخمی بھی ہوتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے، ایشو کیا تھا ان کے بیچ میں، یہ ان 2 فیملیز کو پتا ہوگا، مگر اس وقت پورے کشمیر میں وہ ویڈیوز وائرل ہے۔ وجہ کیا ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے پورے کشمیر کے لیے، پورے انسانیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی چیز دماغ دی تھی، مگر ہم نے اس دماغ پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں۔ جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی ہے۔ آج ہم اس تعلیم پر نہیں چل رہے ہیں۔ آخر ہم مسلمان ہیں مگر نام کے مسلمان رہے ہیں۔ دور دور تک اسلام کے ساتھ کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے، دور دور تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہم نے آج رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے مگر اس کلمے پہ ہم عمل کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی چیز قرآن تھی۔ جب انسان قرآن کو پڑھے گا تو ہر ایک مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک مسئلہ حل کرے گا وہ خود اپنے دماغ سے۔ مگر آج ہم پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم بنگلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بنگلے، یہ زمین، یہ پیسہ اسی دنیا میں چھوڑ دینا ہے۔ ساتھ ہمیں کیا اپنے اعمال لینے ہیں، جو ہم نے اپنے اعمال یہاں کیے ہوں گے۔ ہمیں تو پتہ ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ تو ہمیں چاہیے دن بہ دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی باتوں پر چلے، پھر جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کرایہ دار کرائے کے گھر میں ہوتا ہے، پتہ ہے کہ کسی بھی وقت مالک نکال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ سکتا ہے، تو ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ساتھ کیا لینا ہے؟ ایک زمین کا ٹوٹا۔ آج ہم بچوں کے لیے لڑتے ہیں، بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے زمین کے پیچھے۔ نہیں وہ بھائی قبر میں ساتھ آئے گا، نہیں وہ لڑکا ساتھ آئے گا جس کے پیچھے بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے، نہیں وہ زمین ساتھ آئے گی قبر میں۔ قبر میں اعمال ساتھ آئیں گے۔ جب فرشتے پوچھیں گے کیا کیا ہے تو ہم بولیں گے ہم نے لڑائیاں کی ہے، ہم نے انسانیت کا قتل کیا ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی تھی۔ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہم پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہمیں پیسے کمانے تھے، ہمیں دنیا کمانی تھی، آخرت ہمیں نہیں کمانی تھی۔ اور جب کوئی بزرگ کسی نوجوان سے کہتا ہے کہ نماز پڑھنے چلو، اکثر اس کا یہی کہنا ہوتا ہے نوجوان کا کہ ابھی میرے پاس بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی میرے پاس بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، جب میں بزرگ ہو جاؤں گا پھر میں دین کی طرف لگوں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں اچھے کام کروں گا۔ اور جب کسی کو گھمنڈ ہو وہ قبرستان جائے، وہاں دیکھے کہ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کس مٹی میں ملے ہوئے ہیں۔ جو بیڈ پر سوتے تھے وہاں کیا، وہاں مٹی پر وہ سو رہے ہیں۔ جن کو سراہنا ہونا چاہیے تھا وہاں ایک مٹی اس کے سر کے نیچے ہوتی ہے، ایک پتھر اس کے سر کے نیچے ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اور انسانیت سے رہو، بھائی چارے سے رہو۔ یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کے لیے یہ دنیا بنی تھی وہ نہیں رہے تو ہم تو کچھ ہے ہی نہیں۔ زندگی 50-60 سال کی ہے، اس کے بعد مرنا ہے۔ ہماری دنیا وہاں ہے، یہ تو ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، یہ ہمارے لیے جنت نہیں، ہماری جنت وہاں ہے آخرت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت پہ محنت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، دین کو اپنائیں، پھر جا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور جو واقعہ پیش آیا بڈگام میں، تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دماغ سے کام لو، انسانیت سے کام لو۔
جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے، ہمیں قرآن پر چلنا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، باقی کچھ نہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن پر چلیں گے، جب ہم اسلام پر چلیں گے، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلیں گے، تب جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور یہ دنیا ہمارے قدموں میں چلے گی جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے۔ چلے، اللہ حافظ۔